اچھا، یہ بڑی ہی زبردست بات آج کے ٹاپک میں آئی ہے کہ منطق کی حاجت کیوں پیش آتی ہے۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ حاجت، حاجت کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تو آپ ذرا بات کو سمجھیں کہ یہ جو ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے نا، کہ نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور کہیں نظر و فکر کی ضرورت نہیں بھی ہوتی لیکن نظر و فکر کی ضرورت ہوتی تو ہے۔ یہ جو سامنے آپ کے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اس ٹیکسٹ کو میں آپ کو دراصل مختصر الفاظ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ ٹیکسٹ تو آپ ایز اٹ از اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا۔ کبھی بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ منطق کی حاجت کیوں پیش آتی ہے، تو آپ نے اسی ٹیکسٹ کی مدد سے سمجھانا ہے، لکھنا ہے۔ ویسے آپ سنیں میری طرح بات 2 منٹ کی اور وہ یہ ہے کہ یہ جو منطق کے بارے میں آپ پڑھتے تھے نا کہ انسان کو نظر و فکر میں ذہن کو غلطی سے بچانا، نظر و فکر میں تو کیا نظر و فکر میں غلطی ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہو جاتی ہے، اور ہوئی ہے۔ غور و فکر کرنے میں غلطی ہوئی اور بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ ہر نظر و فکر جان لے، دیکھیں، ہر نظر و فکر، ہر غور و فکر، معلومات کا اکٹھے کرنے کا جو پروسیس ہے، وہ صحیح ہو یا درست ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ نظر و فکر میں غلطی واقع ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے۔ اور یہ غلطی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہیں سامنے ہے۔ یہ جو آپ پہلے نوٹ کر لیں گے، اس کے بعد پھر میری گفتگو سنیے گا۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا، یا ابھی بھی ہے، کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے۔ جیسے ہم اللہ رب العزت کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے۔ اچھا، اس کی وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ کوئی چلا نہیں رہا اس کا نظام، بس یہ خود بخود چل رہا ہے۔ یہ کائنات خود بخود ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت وہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی اثر کرنے والے مؤثر سے یہ مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اثر کرنے والے کی۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فارمولے کے تحت ہر وہ چیز جو مؤثر سے مستغنی ہو وہ قدیم ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم، یہ کائنات قدیم ہے، جبکہ یہ نظریہ ہی باطل ہے۔ خاص طور پہ عقائد اسلام کے تو ٹوٹلی خلاف ہے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف خالق کائنات قدیم ہے، باقی سب حادث۔ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ تو قدیم نہیں ہے۔ ایک وقت تھا یہ نہیں تھی، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، اس کو وجود بخشا، تو ایسی چیز کو کہتے ہیں حادث، یعنی پہلے نہ تھا، بعد میں موجود ہوا۔ اچھا، اب یہ والی جو ہم وہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، ہم کہتے ہیں کہ عالم قدیم نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کو جس چیز سے نظر و فکر سے ثابت کرتے ہیں، وہ مؤثر والی بات، مستغنی والی بات، تو وہاں ان سے نظر و فکر میں غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی بلنڈر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ اچھا، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، بعد میں وجود میں آیا ہے، تو ہماری کیا دلیل ہے؟ ہماری نظر و فکر کیا ہے؟ اور وہ بالکل درست ہے، وہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا کیسے درست ہے۔ کہ آ، عالم یعنی یہ کائنات یہ متغیر ہے، متغیر، تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، اور ہر متغیر چیز حادث ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہر متغیر چیز حادث ہوتی ہے، عالم بھی متغیر ہے، لہذا عالم یعنی کائنات حادث ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نظر و فکر میں غلطی ہو سکتی ہے، اور اس غلطی سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جب ہمیں ایسے قوانین کا علم حاصل ہو جو ہماری اس طرف نشاندہی کر سکیں کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ نے غلط معلومات اکٹھی کی ہے، غلط کتاب پڑھ لی آپ نے، وہاں غلط لکھا ہوا تھا، یعنی جو غور و فکر یا نظر و فکر میں آپ نے غلطی کی ہے اس طرف کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے،
तो भाई उस तरफ पॉइंट आउट करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन चाहिए। वही रूल्स एंड रेगुलेशन का कम्बिनेशन का कलेक्शन, ऐसे कवानीन, यही इल्म मंतिक में सीखे जाते हैं। लिहाजा अब एक बात तो अच्छी तरीके से वाज़ेह हो गई कि इल्म मंतिक को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि नज़र फ़िक्र में गलती से बचा जाए। अच्छा, वैसे ये बार बार एक लफ्ज़ आ रहा है, नज़र फ़िक्र, नज़र फ़िक्र, जब से ये चल रही है क्लासें मंतिक की। ये नज़र फ़िक्र है क्या? मैं इसको प्रोसेस कहता था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, उसमें जो प्रोसेस होता था उसको मैं नज़र फ़िक्र बता रहा हूँ। मंतिक की किताब में क्या लिखा है उसको आप ज़रा समझें। नज़र फ़िक्र किसे कहते हैं? यानी उमूर मालूमा। अरे एक लफ्ज़ आ गया, उमूर मालूमा। भाई उमूर चीज़ों को कहते हैं, कामों को कहते हैं, और मालूमा उसको कहते हैं जो आपको पहले से मालूम होती हैं। पहले से मालूम शुदा नॉलेज, उसको इस तरह से तरतीब देना कि उस तरतीब से किसी अमरे मजहूल का इल्म हासिल हो। अच्छा, अमरे मजहूल क्या होता है? अमरे मजहूल वो चीज़ जिसका आपको मालूम नहीं। तो दो लफ्ज़ हैं, एक मालूम और एक मजहूल। मालूम वो जिसका आपको इल्म है, और मजहूल वो जहल से निकला है। मजहूल वो जिसका आपको पता नहीं है। तो उस चीज़ का पता हो जाना जो आपको पहले से मालूम नहीं थी, वो अम्रे मजहूल थी। कैसे? किसी मखसूस तरतीब से। किस तरतीब से? किन चीज़ों को तरतीब दिया? उन उमूर मालूमा को, पहले से मालूम शुदा चीज़ों को कुछ इस अंदाज में तरतीब दिया कि एक ऐसा इल्म हासिल हुआ जो पहले मजहूल था, अब वो मालूम हो गया। जैसे हमें मालूम है कि आलम मुतगय्यर है, तब्दील होता रहता है, इसके अंदर तब्दीलियां वाक़ होती रहती हैं। और हमें ये भी मालूम है कि हर मुतगय्यर चीज़ वो हादिस है। तो जब हमने इन दोनों मालूम चीज़ों को, एक मालूम चीज़ ये, ठीक है, और एक मालूम चीज़ ये कि हर मुतगय्यर चीज़ हादिस होती है, ये, इन दोनों बातों को जब हमने तरतीब दिया ना, तो तरतीब दिया कि आलम मुतगय्यर है और हर मुतगय्यर चीज़ हादिस है, तो हमें एक तीसरी चीज़ पता चली है। तीसरी चीज़ पता चली है, और वो ये बात पता चली है कि आलम हादिस है, तरतीब देने से। ये जो सारा प्रोसेस किया है ना हमने, इसी को कहते हैं नज़्र फिक्र। आई समझ में बात? चले आगे।